أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر کائنات ہے، کائنات کا نظم و نسق کرنے والا ہے، کائنات کے نظام اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کی عبادت کرنا ہم لوگوں پر ضروری ہے۔ عبادت کرتے ہوئے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام و مرتبے کو حاصل کرنا ہماری سب سے بڑی کامیابی اور کامرانی ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہوں نے قرآن و حدیث کی ایک ایک بات ہمیں بتلائی، ہر اچھائی کا حکم دیا، ہر برائی سے ہمیں روکا۔ معزز حضرات و خواتین، نوجوانوں اور معصوم بچوں، ابھی حمد و صلوات کے بعد سورۃ یونس کی آیت نمبر 3 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے، رب العالمین نے کہا کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، یقیناً تمہارا رب اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، فی 6 ایام، 6 دنوں میں پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر بلند و بالا ہوا، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اللہ رب العالمین کے پاس کوئی بھی سفارش اس کی اجازت کے بغیر نہیں کریں گے۔ یدبر الامر، ما من شفیع، وہ ہر معاملات کی تدبیر فرماتا ہے، ہر معاملہ کی وہ حکیمانہ انداز سے فیصلہ فرماتے رہتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر رب العالمین کے پاس کوئی بھی نبی کیوں نہ ہو، کوئی بھی فرشتے کیوں نہ ہو، کوئی بھی ریکمنڈیشن نہیں کریں گے، کوئی بھی کسی قسم کی کوئی سفارش نہیں کریں گے۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، لہٰذا اے لوگو، حقیقی معنوں میں وہی تمہارا پروردگار ہے، وہی تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرتے جاؤ، افلا تذکرون، کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں کئی ایک باتیں فرمایا ہیں، ان میں ایک اہم بات اللہ رب العالمین نے جو کہا وہ یہی کہ وہ مدبر الامر ہے، یدبر الامر ہے، وہ معاملات کی تدبیر فرماتا ہے، معاملے کا نظم و نسق اللہ رب العالمین کرتے رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کو، اس کائنات کو، زمین کو، آسمان کو، ان تمام چیزوں کو، ہم انسانوں کو، اللہ رب العالمین دیگر مخلوقات کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہر لمحہ اپنے تدبیر سے بہتر فیصلے فرماتے رہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کے بہت سارے صفات کا تذکرہ ہوا ہے، ان میں سے ایک المدبر بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہی میں اس پورے کائنات کا نظم و نسق ہے، اس کائنات کا حقیقی کارساز اللہ ہی ہے، تمام امور کی تدبیر فرمانے والا اللہ ہی ہے۔ کسی بھی چیز کو یا کسی بھی انسان کو زندگی دینا، موت دینا، عزت دینا، ذلت سے دوچار کرنا، رزق کے دروازے کھولنا، صحت عطا فرمانا، بیماریوں سے دوچار کرنا، بارش کا نازل کرنا، کسی کی زندگی میں کامیابی اور کامرانی عطا کرنا، ناکامی سے دوچار کرنا، الغرض زندگی کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں، چاہے وہ انسانوں کے متعلق ہو یا دیگر مخلوقات کے متعلق ہو یا فرشتوں سے متعلق ہو، رب العالمین ہر لمحہ ان تمام چیزوں کی تدبیر اور حکمت کے مطابق فیصلہ فرماتے رہتا ہے۔
علامہ ابن کثیر اس آیت کی روشنی میں یدبر الامر میں فرماتے ہیں خاص طور پر وہ اپنے مخلوقات کی، اپنے مؤمن بندوں کی تمام کے تمام معاملات میں بہترین انداز سے تدبیر فرماتے رہتا ہے، بہترین انداز سے فیصلے فرماتے رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے مخلوقات میں سے جس کو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے وہ فیصلہ فرماتے رہتا ہے، اور اس کے فیصلے آسمان سے لے کر زمین تک اس کے اپنے فیصلے صادر ہوتے رہتے ہیں، اس کے اپنی تدابیر صادر ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یدبر الامر من السماء الى الارض، کہ اللہ رب العالمین آسمان سے زمین تک جو کچھ بھی ہوتا ہے، خواہ وہ انسانوں سے متعلق ہو، جنات سے متعلق ہو، دیگر مخلوقات سے متعلق ہو، ان تمام چیزوں کے متعلق رب العالمین ہی فیصلہ فرمانے والا ہے۔ رب العالمین کے پاس ہی ہر معاملے لوٹ کر جاتے ہیں، تمام کے تمام معاملات، زندگی کے حالات، زندگی کے فیصلے، ہمارے اپنے زندگی کے دوڑ، جو کچھ بھی ہو، یہ سب کے سب معاملات اللہ رب العالمین ہی کی جانب لوٹ کر جاتے ہیں۔ وہی ان تمام معاملات میں اچھے انداز میں فیصلہ فرمانے والا ہوتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، سب کا سب اسی کے اختیار میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام کے تمام معاملات اسی کی جانب لوٹتے ہیں، اسی کی جانب لوٹتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہی زندگی کے ہر معاملے میں حتمی فیصلہ اللہ رب العالمین کا ہوتا ہے۔ معزز حضرات و خواتین، اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفت المدبر بھی ہے، تدبیر فرمانے والا ہے۔ تدبیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان کسی کام کو شروع کرتا ہے، شروع کرتے ہوئے لوگوں کی جانب سے رکاوٹیں آتی ہیں، لوگوں کی سازشیں ہوا کرتی ہیں، حالات کی سختیاں ہوا کرتی ہیں، ظاہری رکاوٹیں ہوا کرتی ہیں، انسان درمیان میں پریشان حال ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے ناخن تدبیر سے اس معاملے کو فیصلے تک پہنچانے والا ہوتا ہے۔ درمیان میں جو کچھ بھی مشاکل آئیں، بندے خاص کر ایک مسلمان بندے، ایک مومن بندے اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کرنا چاہیں، کسی بھی کام کو لے کر اس کو اختتام تک پہنچانا چاہیں، انتہا تک پہنچانا چاہیں، درمیان میں بہت سارے مشاکل آتے ہیں، بہت سارے چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، بہت سارے معاملات کو ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ ان تمام معاملات میں مدبر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے حق میں بہتر سے بہتر کا فیصلہ فرماتا ہے۔ کبھی کبھی بندے کو لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے ساتھ آزما رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے میرے اپنی مرضی کے مطابق نہیں، میرے اپنے منشا کے مطابق نہیں، میری اپنی چاہت کے مطابق نہیں، کاش یہ معاملہ ایسا ہوتا، کاش یہ ڈیلنگ اس طرح کی ہوتی تو کیا اچھا ہوتا۔ یہ سب انسان کے اپنے ذہن و دماغ میں خیالات آتے رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین مدبر ہے۔ مدبر ہونے کا معنی اور مطلب یہی ہے کہ کسی بھی کام کو شروع سے لے کر آخری تک وہ اپنے اچھے انداز سے تدبیر فرماتے فرماتے اختتام کو بہت ہی اچھے انداز سے فرماتا ہے، اختتام کو بہت ہی اچھے انداز سے فرماتا ہے۔ اس کے آخری فیصلے ایک مسلمان کی زندگی میں، ایک مومن کی زندگی میں بڑے حکیمانہ ہوتے ہیں، اور اس کے آخری فیصلے ایک مسلمان کی زندگی میں بہت ہی مسرت بخش اور خوشیاں دینے والی ہوا کرتی ہیں۔ ان تمام باتوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی ایک مثالوں کے ذریعے بتایا۔ قرآن مجید میں مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے معمولی انسانوں کے واقعات کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ ان میں حضرت مریم علیہ السلام کی والد محترمہ، جن کا نام بعض مفسرین نے حنا بنت
فاقود ذکر کیے ہیں، ان کے واقعے کو اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے واقعہ ذرا دیکھیے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والد محترمہ حنہ بنت فاقود، ان کی اپنی بڑی خواہش تھی، ان کی اپنی بڑی تمنا تھی، انہوں نے یہ نظر بھی مان لی تھی جب وہ حاملہ ہوئیں اللہ رب العالمین کے یہاں ایک نظر مان لی تھی، اے اللہ تو مجھے بیٹا عطا فرما۔ ان کی یہ خواہش تھی، ان کی یہ تمنا تھی جب بیٹا پیدا ہو تو وہ بیت المقدس میں خدمت کے لیے وقف کر دے گی، جب ان کی ولادت ہوئی، زچگی کا وقت آیا، حضرت مریم علیہ السلام کی والد محترمہ کے یہاں جب ڈیلیوری ہوا تو دیکھتی ہیں کہ بیٹا کے بجائے اللہ رب العالمین نے انہیں بیٹی عطا کیا۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، جب ان کے یہاں ڈیلیوری ہوئی وہ کہنے لگی، اے اللہ میں تو بیٹے کی تمنا کر رہی تھی تاکہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں اپنے بیٹے کو وقف کر دوں۔ اس زمانے کے اعتبار سے مرد حضرات ہی یہ کام سب انجام دیے جاتے تھے، لیکن ان کے اپنی منشا کے خلاف، ان کے اپنی مرضی کے خلاف جب بیٹی ہوئی تو اس وقت انہوں نے کہا انی وضعتها انثى، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے میرے یہاں جو ڈیلیوری ہوئی وہ بیٹے کی نہیں بیٹی کی ہوئی۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، بیٹا بیٹی کی طرح نہیں، بیٹی بیٹے کی طرح نہیں ہوتے۔ بہرحال حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے صبر و ضبط سے کام لی اور حضرت مریم کی خوب پرورش کرنے لگی اور اچھی طرح سے تربیت کرنے لگی۔ اللہ رب العالمین نے بہترین ماحول عطا کیا۔ نتیجہ آپ دیکھیے درمیان میں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کو پریشانی تو ہوئی، نتیجہ کو ذرا دیکھیے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کے پیٹ سے ایک معجزے کا ظہور کرنا چاہ رہا تھا، باپ کے بغیر ولادت کی جو دنیا میں مثال قائم نہیں تھی، اللہ رب العالمین نے اسی مثال کو ان کے بیٹی کے ذریعے قائم کرنا چاہ رہا تھا، اور حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کو، ان کی طہارت کو، ان کی تقوی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مثال پیش کر دی کہ کئی ایک مرد حضرات بھی ان سے پیچھے رہ گئے، اور اللہ رب العالمین نے تا قیامت ان کے لیے ایک معجزہ عطا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی جو بغیر باپ کے ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے اپنے خاص روح کے ذریعے انہیں ولادت دی اور اسی کے ذریعے ان کی پیدائش ہوئی۔ گویا کہ حضرت مریم علیہ السلام بیٹے کے بجائے بیٹی ہوئی، انہیں کافی افسوس ہوا، لیکن نتیجے پہ آپ ذرا غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے نتیجے کے اعتبار سے دنیا میں حضرت مریم علیہ السلام کو عزت عطا کی، کامیابی عطا کی، اور تا قیامت اللہ رب العالمین نے یہ ایک صورت ہی ان کے نام سے رکھ دی اور اس میں ان تمام واقعات کو تفصیل سے بیان کیا۔ یہی ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی حکمت، بندہ کسی بھی معاملے میں کچھ چاہتا ہے اور ہوتا ہے اس کے خلاف، کبھی بات سمجھ میں نہیں آتی تو ہمیں اللہ رب العالمین کی تدبیر پر مکمل ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی تدبیر انسانوں کی امیدوں سے کہیں بلند ہوا کرتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی تدبیر ہمیشہ ایک مسلمان کی زندگی میں، ایک مومن کی زندگی میں بہتر ہی ہوا کرتی ہے، بہت ہی اچھے فیصلے وہ صادر فرمانے والا ہے۔ اسی طرح کے واقعات ہم حضرات انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو بھی دیکھ لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی شروع سے لے کر آخری تک آپ دیکھتے جائیے، اللہ رب العالمین کی حکمت عملی اور اللہ رب العالمین کی حکیمانہ تدبیر کا ایک عظیم نمونہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی۔ بھائیوں نے باپ سے جدا کرنا چاہا، باپ سے جدا کرتے ہوئے کنویں میں ڈالے گئے، کنویں سے باہر نکالے گئے، کسی بازار میں بہت ہی معمولی قیمت پہ فروخت کیا گیا، اور اس کے بعد شاہی محل آئے گئے، جھوٹے الزامات دیے گئے، جھوٹے الزامات دینے کے بعد کئی سالوں تک قید خانے کی زندگی گزارنی پڑی۔ یہ سب اللہ رب العالمین کی
تدبیر ہے اور تدبیر میں یہ سب لوگوں کی سازشیں ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی تدبیر کو مکمل کرنے کے لیے کبھی کبھی لوگوں کی سازشوں ہی کو ذریعہ بنا دیتا ہے، لوگوں کی سازشوں کو اور لوگوں کی رکاوٹوں ہی کو اللہ رب العالمین کبھی کبھی اپنی تدبیر کو مکمل کرنے کے لیے ذریعہ بنا دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پڑھیے۔ قید خانے کے بعد جب وہ بادشاہ بنے، جن بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینکا تھا، وہ ایک دن آیا کہ وہی لوگ شرم سے مارے جا رہے تھے، وہی لوگ کفِ افسوس مل رہے تھے، اور جو گناہ ان پر تھوپا گیا بے گناہی ان کی ثابت ہوئی، جیل میں رہے، قید خانے کی زندگی گزارے۔ اللہ رب العالمین نے قید خانے سے باہر نکالا، انہیں قید خانے سے باہر نکالا۔ نتیجہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ایک ملک کا ہی انہیں فائنانس منسٹر بنا دیا، ایک ملک کی حکومت کی باغ ڈور، خاص طور پر مالیات کے معاملے کو اللہ رب العالمین نے ان کا حوالے کر دیا۔ قرآن مجید نے ان تمام چیزوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے بہت ہی بہترین انداز میں نقشہ کھینچا ہے۔ کئی ایک آیتوں میں، خاص طور پر سورہ یوسف میں اللہ رب العالمین نے کہا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفِ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اسی طرح ہم زمین میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پیر کو مضبوط کر دیے، وہ زندگی اچھی طرح گزارنے لگے۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ جہاں چاہے رہ سکتے ہیں۔ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین، کہ ہم اپنی رحمت جتنی چاہیں، جہاں چاہیں، جیسے چاہیں انہیں چھکا سکتے ہیں۔ چھکانے کے بعد اللہ رب العالمین نے آخری میں جو فرمایا اس پہ ذرا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ولا نضيع اجر المحسنین، اللہ رب العالمین کبھی بھی کوئی بھی بندہ ہو، متقی ہو، ایمان والا ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہو، وہ زندگی میں کوئی بھی کام انجام دینا چاہیں، اپنی زندگی میں، اپنے بچوں کی لائف میں، اپنے گھر بار کی زندگی میں، کسی بھی معاملے میں، شرط یہ ہے کہ وہ احسان کرنے والا ہو، ایمان والا ہو، تقوی والا ہو۔ اللہ رب العالمین اس کے کسی بھی کام کو ہرگز ضائع ہونے نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین ہرگز اس کے اپنے منصوبوں کے ساتھ اس کی کسی بھی کام کو، کسی بھی محنت کو ضائع ہونے نہیں دیتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ میرے بھائیوں نے کیا کیا کرنا چاہا، بھائیوں نے کیا کیا تدبیریں اختیار کی، اور لوگ بھی ہمارے ساتھ کیا کیا تدبیریں اختیار کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے، کامل ایمان رکھنا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر انسانوں کی تدبیر سے بہت ہی غالب رہتی ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر انسان 1000 رکاوٹیں پیدا کریں، 1000 مشاکل پیدا کریں، 1000 تکلیفیں دیں، 1000 رکاوٹیں پیدا کریں، لیکن اللہ رب العالمین اپنے مسلمان بندوں کے ساتھ، اپنے مؤمن بندوں کے ساتھ جو چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا کر گزرتا ہے۔ یہی چیز ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کہ بعض مرتبہ بندے وہ چاہتے نہیں کہ معاملہ اس کے خلاف ہوتا ہے، اس کے برعکس ہوتا ہے، معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، بندے نہیں چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر اسی میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی چاہتا ہے اور اس کے ذریعے کامیابی اور کامرانی تک پہنچاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر۔ آپ سیرت رسول کا مطالعہ کیجیے، سیرت رسول میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پڑھ کر دیکھیے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ یہ 6 ہجری میں پیش آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خواب دیکھنے لگے، خواب دیکھتے ہی صحابہ اکرام میں اعلان کرنے لگے۔ تقریباً 1000 سے زیادہ صحابہ اکرام کو لے کر اللہ کے نبی مدینے سے نکل کھڑے ہو گئے، اپنے ساتھ جانور بھی لے چلے۔ جانوروں کو لیتے ہوئے، لباس وغیرہ، احرام کے کپڑے وغیرہ پہنتے ہوئے مکہ مکرمہ کی جانب رواں دوا ہو گئے۔ جیسے ہی کفار مشرکین کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی نکلے ہوئے ہیں، مکہ آنا چاہ رہے ہیں، حدیبیہ نامی مقام پہ ٹھہرا دیے۔ کافروں اور اللہ کے نبی کے درمیان گفت و شنود ہوئی، بہت سارے معاملات میں شرائط متعین کیے گئے۔ شرائط وغیرہ متعین کرنے کے بعد
کئی ایک شرطیں متعین ہوئیں کہ آج سے 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، آئندہ سال مسلمان عمرہ کریں گے اور آتے ہوئے ہتھیار کچھ بھی نہیں لائیں گے، کئی ایک شرطیں ہوئیں، اور مسلمانوں کے لیے یہ چیز ناقابل ہضم تھی کہ ہم لوگ احرام پہن کر آئے ہیں، ہدی کے جانور لائے ہیں، اللہ رب العالمین کے نام جانور ذبح کرنے کے لیے وہ سب جانور لے آئے ہیں، لیکن کفار مکہ امسال عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، اور یہ شرط رکھ رہے ہیں کہ آئندہ سال ہم لوگ عمرہ کریں گے، اور اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبول کیے جا رہے ہیں، اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبول کیے جا رہے ہیں۔ بظاہر لگ رہا تھا کہ یہ سب کے سب شرائط ہمارے اپنے موافق نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا غصے میں بھی آ گئے، اللہ کے نبی کے پاس آ کر غصے میں کئی طرح کے سوالات بھی کرنے لگے، اے اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں؟ کیا اللہ کے نبی ہم دب کر کیوں چلیں؟ ہم تو عمرہ کرنا ہے، چلیے وہ راستہ نہ دیں تب بھی ہم راستہ پار کرتے ہوئے عمرہ کر کے آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے انہیں سمجھایا، اللہ کے نبی نے سمجھاتے ہوئے کفار مکہ کے جو کچھ بھی شرائط ہو ان تمام چیزوں کو قبول کیا۔ قبول کرنے کے بعد آپ صلح حدیبیہ کے واقعات دیکھیے، ماحول پرامن ہو گیا، جنگ کا مسئلہ ٹھنڈا پڑ گیا، جنگ بندی ہو گئی، یعنی اس کے بعد کوئی کسی کے خلاف جنگ نہیں کرے گا، اور کوئی بھی کہیں کے باشندے کسی بھی فریق کے ساتھ، چاہے مسلمانوں کے ساتھ یا مشرکین کے ساتھ مل سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں۔ ماحول پرامن ہو گیا، لوگوں کو اسلام کی دعوت سمجھنے کا معاملہ بالکل آسان ہو گیا۔ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی صلح صفائی کے دفعات کو مکمل کر کے واپس ہوئے، اللہ رب العالمین نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم آپ کو فتح مبین نوازے ہیں۔ اللہ کے نبی کو تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن کئی ایک صحابہ کرام کو بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ فتح مبین کیا ہے؟ بہت بڑی کامیابی اور کامرانی اللہ رب العالمین نے اسی دفعات کو قرار دیا، یہ کامیابی اور کامرانی کیا ہے؟ 6 ہجری میں یہ واقعہ ہوا، 8 ہجری میں کفار مکہ ان شرائط کے مطابق چل نہ سکے۔ آپ دیکھیے کہ 6 ہجری کے بعد 2 سال کی انتہائی قلیل ترین مدت میں جس شہر کو جا کر تھوڑی دیر عمرہ کرنے کی اجازت نہیں، اسی شہر کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں، یہ کامیاب جرنل کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں۔ اسی شہر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کامیاب فاتح کی حیثیت سے اسی شہر کو مسلمانوں کے اسلامی حکومت میں شامل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کی حکومت میں شامل کرتے ہوئے کسی خون کے، کسی خرابے کے، کسی جنگ کے، کسی مار کے، کسی دھاڑ کے بغیر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے پوری عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ شہر مکہ کو فتح کرتے ہیں، جس شہر مکہ میں داخلے کی اجازت وقتی طور پر تھوڑی دیر بھی دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن آپ نتیجہ دیکھیے، یہی اللہ رب العالمین کی تدبیر ہوتی ہے، یہی اللہ رب العالمین کی تدبیر ہوتی ہے۔ معزز حضرات و خواتین، کہنا یہ ہے زندگی میں بعض رکاوٹیں آئیں گی، ہم کسی بھی معاملے میں، ہم اپنی زندگی میں یا اپنے بچوں کی پرسنل لائف میں یا کسی بھی معاملے میں ہم جس طرح چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا، لیکن ہمیں صبر و ضبط سے کام لینا ہے، رب رحمان و رحیم پہ مکمل یقین کرنا ہے، ایمان لانا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کائنات کا اچھے انداز میں تدبیر کرنے والا ہے، اس کے فیصلے خاص طور پر ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اور بہت ہی عمدہ ہوتے ہیں، اس کے فیصلے مسلمانوں کے حق میں بہت ہی اچھے ہوتے ہیں۔ حالات کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، کوئی بھی معاملہ کتنا ہی پیچیدہ سے پیچیدہ کیوں نہ ہو، ہرگز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، کامل یقین کریں، معاملے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، انسان کے اپنے ہاتھ میں جو کچھ بھی اسباب ہو اس کو اختیار کریں، اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی کے معاملات کو آگے بڑھاتے رہیں۔ بڑھاتے ہوئے ایک بات یاد یہ بھی رکھیے، اللہ کے بندو حلال طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں، حلال طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں، اللہ کے لیے حرام طریقے کو نہ اپنائیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، حقوق العباد میں کسی کا حق نہ ماریں۔ یقین مانیے اگر ہمارا اپنا رب پر مکمل بھروسہ ہوگا
وہ مدبر ہے، اپنے ناخن تدبیر سے بہت اچھے فیصلے فرمانے والا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو نکلنے کا راستہ دیتا ہے، اور ایسے راستے سے انہیں بہت سارے چیزیں فراہم کرتا ہے جہاں تک انسان کا اپنا وہم گمان بھی نہیں پہنچتا۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی سہارا لینا نہ بھولیں۔ دعائیں مومن کے لیے بہت زیادہ ہتھیار کے مانند ہیں، ایک مضبوط ہتھیار ہیں۔ اپنی زندگی کے جو کچھ بھی معاملات ہو، صحیح راستہ اپنائیں، صحیح طریقہ اپنائیں، حلال کمائی کی کوشش کریں، رب العالمین سے اپنے تعلقات کو مضبوط سے مضبوط تر رکھیں، اور مضبوط سے مضبوط تر رکھنے کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی سہارا لیتے رہیں۔ یقین مانیں زندگی کے کیسے بھی مسائل کیوں نہ ہو، انجام ہمارے حق میں، ایک مسلمان کے حق میں، ایک مومن کے حق میں بہتر ہی ہوں گے۔ ایسے ہی فیصلے ہوں گے جس سے ہم اپنی زندگی کے آخری دور میں اللہ رب العالمین سے اور ان فیصلوں سے راضی برضا ہو جائیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے اپنی زندگی کے جو بھی مسائل ہوں، جو بھی مشکلات ہوں، جو بھی پریشانیاں ہوں، اللہ رب العالمین وہ مدبر ہے، وہی فیصلے فرمانے والا ہے، ہمارے حق میں بہتر سے بہتر فیصلہ فرما۔ ہمارے اپنی زندگی کے جو کچھ بھی مسائل ہوں، اللہ رب العالمین اپنے ناخن تدبیر سے، اللہ رب العالمین ہمارے حال و احوال کو اچھی طرح جاننے والا ہے، وہی بہتر سے بہتر فیصلے فرما۔ ہمارے اپنی جو بھی مشاکل ہوں، ان تمام کے مشاکل کا نکلنے کا راستہ اے اللہ تو ہی پیدا فرما۔ ہماری اپنی زندگی کو سکون والی، اطمینان والی زندگی عطا فرما۔ ہمیں زندگی کے ہر مسئلے میں، زندگی کے ہر موڑ میں، زندگی کے ہر راہ میں اس پروردگار پر کامل یقین، کامل بھروسہ رکھنے کے اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔